مہدی جان مولا مہدی جان مولا مہدی جان. روایت میں آیا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ندا دیں گے، یعنی تمام عالم کو صدا دیں گے، اور ان کی یہ آواز بغیر کسی وسیلے کے ہر کسی کو سنائی دے گی، اور ہر کسی کو اس کی اپنی زبان میں ہی سنائی دی جائے گی. یہاں عالم یعنی کائنات محض 5 بر اعظم تک محدود نہیں. وہ ندا کیا ہوگی؟ امام کیا فرمائیں گے؟ الا یا اهل العالم من الجد الحسین قتل عطشانا، الا یا اهل العالم من الجد الحسین سحقوه عدوانا. به هر کسی باللغت خودش، یعنی اے اہل عالم میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. یہ صدا ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا، اور یہی فرق ہے معجزہ اور ان کاموں میں جو ظاہری اسباب کے ساتھ کیے جاتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کو غیبت اور ظہور کے متعلق معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ غیبت امام یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام ہم کو دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ ہماری صدا سنتے ہیں. نجف میں ایک استاد تھے سید حسن نام کے. ایک مرتبہ ان کے حالات دگرگون ہو گئے اور مالی تنگدستی میں پھنس گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو عریضہ لکھنا شروع کیا. 40 دن تک اس عریضے میں ایک ہی بات لکھتا رہا. یہ عریضہ معلوم نہیں یہ پانی میں ڈالا جاتا تھا یا کمرے میں کہیں رکھ دیا جاتا تھا. بہرحال کہیں اسے رکھا جاتا تھا. سید حسن کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن تک یہ عمل جاری رکھا، لیکن 40ویں روز مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ آج 40واں دن ہے. اس دن مجھے ایک آواز سنائی دی اور مجھے مخاطب کیا گیا. آقا سید حسن کہتے ہیں میں نے سوچا کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں اور گھر کا دروازہ بھی بند ہے. یقیناً مجھے وہم ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ آواز آئی اور اس مرتبہ میرے والد کے نام کے ساتھ آئی، مثلاً آقا سید حسن ابن سید حسن. میں چونک اٹھا کہ یہ ہرگز وہم نہیں ہے، میرے والد کا نام بھی جانتے ہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یہ آواز دوبارہ آئی کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر نہیں ہیں. تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تم کن حالات و مشکلات سے دوچار ہو. مجھے فقط یہ آواز سنائی دی لیکن میں کسی کو نہ دیکھ پایا. میں نے جیسے ہی یہ سنا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر نہیں، تو مجھے ایسا لگا جیسے گویا میری حاجت پوری ہو گئی، جیسے کوئی مجھے مشکل تھی ہی نہیں. ظاہر تنقید یعنی آئمہ کی حقیقت تو یہ ہے، یعنی اے خدا تجھ میں اور آئمہ میں یہی فرق ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں، اور بس خدا ہی جانتا ہے کہ آئمہ مبدا علی کے ساتھ کیا خصوصیات رکھتے ہیں، اور ان کا امتیاز اور خصوصیت سوائے اس کے کچھ نہیں. وہ تیرے بندے ہیں. میں کیا بتاؤں، ہماری معرفت میں کمی ہے، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں. بس کتنا فرق ہے ان لوگوں میں جو امام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور اس گروہ میں جو یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، خدا جب بدلنا چاہے گا اسی وقت امام کو پیدا کرے گا. وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا ہزاروں سال سے انہیں اس وقت تک محفوظ رکھ سکتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ امام حی موجود نہیں ہیں، یعنی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. اہل سنت کے شاید اکثر علماء اس روایت کو تو صحیح مانتے ہیں لیکن امام کو زندہ حقیقت نہیں مانتے. بہرحال ظاہری طور پر ہمارے اپنے کاموں میں ہی خرابی ہے.